علم دین کی یا کسی بھی فن کی یا کسی بھی علم کی اہمیت کا، فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا اعلان، اسلام کا رونما ہونے والا سب سے پہلا واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد آپ کو یہی حکم ہوا اقرأ، پڑھیے، یعنی لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا گیا، علم دین سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا گیا، افہام و تفہیم کا حکم دیا گیا۔ لہذا لکھنا، پڑھنا، تعلیم و تعلم یہ اسلام کا پہلا اعلان ہے کہ دنیا اس اعلان کو سن کر انگشت بدنداں رہ گئی۔ دنیا اس اعلان کو سننے کے بعد حیرت کے اندر ڈوب گئی کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے، اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے رونما ہوتے ہی، جس نے اپنا آغاز کرتے ہی علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، علم کی فضیلت کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ اقرأ، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے سب سے پہلی وحی علم کے حوالے سے نازل فرما کر، علم کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے نازل فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو سب سے پہلا اعلان کرنے والا اعلان علم دین کے حوالے سے تھا، سب سے پہلا رونما ہونے والا واقعہ علم دین کے حوالے سے تھا۔ اسلام اور علم یہ لازم و ملزوم بھی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کو وہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا جس کے پاس علم نہیں ہے، لہذا علم کو حاصل کرنا یہ اسلام کا پہلا اعلان اور پہلا حکم ہے۔ اسی لیے اہلیان اسلام کو چاہیے کہ وہ علم کو سمجھیں۔ آج عیسائی، یہودی، غیر مسلم ہمارے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ رہے ہیں، اس سے نتیجے اخذ کر رہے ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ علم کا جو فقدان ہے مسلمانوں میں، تبھی ہمارے اندر اخلاقیات کی کمی ہے، تبھی ہمارے اندر ادبیات کی کمی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور غیر مسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو قبول تو نہیں کیا لیکن اسلام کی تعلیمات سے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ جن چیزوں کو مسلمانوں نے اختیار کرنا تھا آج غیر مسلم اختیار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو جو بتایا گیا، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم خلفائے راشدین کی طرح، صحابہ کی طرح، یا دین اسلام کے جتنا بھی امراء آئے، خلفاء آئے، مطلب ہے کہ بادشاہ آئے، انہوں نے بھی علم پر بڑا کام کیا، علم پر بڑا زور دیا۔ لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث پر بڑا کام کروایا، خلیفہ ہارون الرشید نے علم کے حوالے سے بہت بڑا کام کروایا کہ یونانی زبان کے اندر جو کتابیں تھیں انہیں عربی زبان کے اندر ٹرانسلیش کرایا، اور اس طرح علم دین جو ایک مسلمانوں کی میراث تھی، اب وہاں فنون بھی آنے لگے، علوم معقول بھی آنے لگے، اور یہ علوم معقولات کا دین اسلام میں آنا یہ مسلمان حکمرانوں کی بہت بڑی خدمت تھی اور ہے، کہ جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے کہ عربی سے پھر دوسری زبانوں کے اندر انگریزوں نے ٹرانسلیش کیا، جرمنی زبان میں، انگریزی زبان میں، دوسری زبانوں میں، اور انہوں نے ان علوم کو حاصل کیا۔ آج وہ انہی علوم کو حاصل کر کے جن کی بنیاد رکھنے والے مسلمان تھے وہ ترقی کر گئے، وہ چاند پر پہنچ گئے، وہ ٹیکنالوجی اور سائنسی لحاظ سے اتنی ایجادات کر کے وہ سب سے سبقت لے گئے، لیکن مسلمان جن کی یہ میراث تھی، جن کے آب و اجداد نے ان علوم و فنون کی بنیاد رکھی، اس پر کام کیا، آج وہ مسلمان جو ہے تنزلی کا شکار ہیں، انحطاط کا شکار ہیں، دن بدن جو ہے وہ نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ اسماء الرجال کا فن یہ وہ فن ہے جس کے موجد بھی مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام جتنا بھی گزرے ہیں، کسی نبی کے فرامین کو جمع نہیں کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، احادیث مبارکہ کو صرف جمع ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کی حفاظت کا سامان فن اسماء الرجال کی صورت میں کیا گیا، کہ ایک ایک راوی پر بحث، اس کے حالات کا ذکر،
اس کے پوری زندگی کے واقعات کا ذکر، تاکہ ذخیرہ حدیث محفوظ سے محفوظ ہو جائے اور حضور کی حدیث مستند سے مستند ہو جائے، کوئی اس پر انگشت نمائی نہ کر سکے۔